کل سید کان ذلفہ ذالک القصاص الحسن بشر امثال الى سمیت سید مثل اللہ یتجاوز اللہ عنہا فی قال نساء منصور قال عبد الرزاق قال اخبرنا مامر حمام بن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وسلم اذا حسن احدهم اسلام فكل حسن يعملها تكتب بعشر امثال الى 700 كل حسن يعملها تكتب بمثلها۔ اب حسن اسلام حسن اور قوہ کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں کہ بعض کے اسلام حسین ہوتا ہے، بعض کا قوی ہوتا ہے، حسن اور قوہ کے اعتبار سے کہ اسلام اگر عمل کرتا ہے اسلام پر تو اس کا اسلام حسین ہے، بے عمل ہے تو اسلام قوی ہے۔ اور حسن اور قوہ عمل کی صفت ہے، عقیدے کی نہیں، عمل کی۔ عقیدے میں تو گنجائش ہی نہیں، تو عمل سے تعلق ہے اس کا۔ جب عمل سے تعلق ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہوگی، کیونکہ اسلام میں کمی بیشی ہے تو ایمان میں کمی بیشی ہے۔ یہ روایت غرائب مالک میں سے کہلاتی ہے۔ قال مالک، یا سند نہیں ہے مالک سے پہلے، امام بخاری کی ملاقات تو نہیں امام مالک سے، وہ بہت پہلے کے ہیں۔ تو قال مالک یہ تعلیق ہے، تعلیق یعنی بڑے محدث کا نام لے لیا بیچ میں، جیسے آپ کے امام بخاری یوں کہہ رہا ہے، پوری سند آپ سے بخاری تک نہیں آپ نے بیان، کسی کو تعلیق کہتے ہیں۔ یہ غرائب مالک میں سے یہ روایت ہے، اور اس میں کہا کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے فحسن اسلام، اسلام اچھا ہو گیا، نماز روزہ کرنے لگ گیا، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ، ہر برائی اللہ مٹا دیتے، کان ذلفہ جو پہلے کی۔ اس کے بعد قصاص ہے، قصاص برابری سرابری، برائی کرے گا تو برائی لکھی جائے گی، نیکی کرے گا تو 10 سے 700 گنا تک لکھی جائے گی۔ خاص بات یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے یہاں پر، وہ یہ ہے دراصل اس حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں، یہاں ایک کا بیان ہے۔ مکھے کبھی کبھی عاجز کر دیتے ہیں انسان کو بتانے کے لیے کہ تو بندہ ہے۔ پنکھا تیز کرو تھوڑا سا، تو بازی تیز کر دو، ہے ایک ہی لیکن تنگ کرے گی۔ نہیں چل چھوڑ دو۔ اب اس کے 2 ٹکڑے ہیں، پہلا ٹکڑا تو یہی ہے جو کفر اللہ عنہ کل سیئۃ ذلفہ، لیکن امام طبرانی نے اور دوسری کتابوں میں 2 ٹکڑے ہیں۔ اس نے حالت کفر میں جو نیکی کی ہے وہ بھی لکھی جائے گی، یہ ٹکڑا بھی ایک ہے۔ اس لیے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اگر حالت 2 طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں کافر کی، ایک عبادات سے تعلق ہے، اس پر اس کو کچھ نہیں ملتا، جیسے حج کیا ہے، حالت کفر میں حج کیا تھا، بہت سے طواف کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس پر تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک ہوتا ہے خدمت خلق کے اعتبار سے، کسی جانور کو پانی پلا دیا، روٹی دے دی، غریب کو روٹی دے دی، ماں باپ کی خدمت کی، مہمانوں کا اکرام کیا، یہ نیکیاں جو خدمت کے شعبے سے تعلق ہے جن کا۔ تو جمہور کا مذہب یہ کہ جو دوسری قسم کی نیکیاں ہیں جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو ان کا بھی اجر اس کو دیا جائے گا۔ غلام آزاد کیا، وہ صحابہ تھے، وہ ان کو یہ شوق ہوتا تھا غلاموں کو آزاد کرے۔ درگور بچیوں کو پالا، ایک صحابی 100 بچیاں پالی، جو ایسا تھا وہ کہتا مجھے دے دو۔ گھر میں 100 بچیاں تھیں دوسروں کی، بڑے گھر کی شادی کر دیتے، کبھی اسی قوم قبیلے کو دے دیتے، کبھی خود شادی کر دیتے۔ بہت سے صحابہ اکرام کے ایسے واقعات۔ حکیم بن نظام بہت کرتے تھے غلام آزاد کرنا، قافلے آ جانے، ان کو کھلانا پلانا، بہت مشغلہ تھا ان کا، مسلمان نہیں تھے۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں سارے، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی نیکی کی ہے جس کا تعلق عبادات سے نہیں، اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
اور امام بخاری بھی شامل ہے، سن لو، اس لیے سوال یہاں پوچھ لیتے ہیں بخاری کی کیا رائے ہے اس میں۔ امام بن حنبل امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ کفر اور شرک کا گناہ صرف معاف ہوتا ہے، باقی گناہ معاف نہیں ہوتے۔ انہیں چوری کی ہے، بدکاری کی ہے، شراب، کچھ بھی، اس کے لیے الگ الگ توبہ کرنی پڑے گی ہر ایک سے۔ اللہ میں نے یہ کیا تھا، اس کی توبہ، اس کی توبہ۔ ہاں، کلمہ پڑھنے سے شرک اور کفر کا جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن باقی جو گناہ ہے، ایک ساتھی آ نہیں رہا، کل بھی نہیں آیا، چلا گیا۔ ہاں ہاں، تو گناہ میں بھی اختلاف ہے کہ کون سے گناہ معاف ہوں گے۔ جمہور کے ہاں تو بس سب ختم، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کچھ تھا سب ختم، آئی بس۔ اور یہ جو نیکیوں پر اجر ملتا ہے، امام بن حنبل کے ہاں اجر نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کہتے اس لیے کہ اجر حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک نیت، اور نیت کافر کی معتبر نہیں، اور دوسرا متقرب الیہ کی معرفت، جس کی خوش کرنے کے لیے کرنا ہے اس کو جانتا ہو اللہ، اور اللہ کو جانتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں دونوں نہیں، دونوں بنیادی نہیں ہے، نہ نیت ہے اس کی اور نہ متقرب الیہ کی معرفت ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹکڑا نہیں لائے، یہ امام بخاری کا یہ مذہب ہے، اس لیے وہ کہتا ہے وہ ٹکڑا لے کر ہی نہیں ہے، بس ایک ٹکڑا لائے کہ گناہ معاف ہے، وہ ٹکڑا نہیں لے کے آئے۔ کل حسنۃ یعملھا کا زلفھا، اس کے نیکی لکھی جاتی ہے ہر اس حسنہ پر جو پہلے کی، قدمہ، اور محا عن کل سیئۃ زلفھا، یہ دے ٹکڑا ہے جو طبرانی میں اور ان کتابوں میں حسن۔ جمہور کی دلیل جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے، یؤتون اجرهم مرتین، اہل کتاب کو دو اجر ملیں گے۔ حالانکہ اہل کتاب جو ہے یہودی مثلا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، تو ایسے نہ ماننے ویسے تو کافر تھے نا وہ، لیکن جب مسلمان ہو جاتے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا بھی ان کو اجر ملتا ہے۔ یؤتون اجرهم مرتین، تو یہ اجر کیوں مل رہا ہے؟ حالانکہ حالت جب وہ یہودی تھے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی ان کا معتبر نہیں تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نہیں مان رہے، کسی ایک نبی کے انکار پر اپنے نبی پر بھی ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے یؤتون اجرهم مرتین، حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی جن کو ڈبل اجر ملے گا، ان میں ان کا نام ہے آمن بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ علامہ ابن منیر بہت بڑے محدث ہیں، بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ گار توبہ کر لیتا ہے تو فرماتے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی برائیوں پر بھی نیکی دیتے ہیں۔ بے نمازی تھا، بے نمازی گناہ لکھا، اب اس کو نماز دار، جتنے گناہ کیے گناہ کے اوپر ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہتے ایک مادرزاد ولی تھے، ایک بعد میں ولی بنے، ان کا قیامت میں میری نیکیاں زیادہ ہوں گی جو بعد میں ولی اللہ بنے توبہ طائب ہو کر۔ مادرزاد ولی سے کہتے تھے، ان کے یار تجھے کیسے پتہ ہے؟ کہتے تمہاری تو نیکیاں نیکیاں، میرے تو گناہ بھی ہیں، وہ بھی نیکیاں ہو جائیں گی، تو ڈبل ہو گیا نا کام۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کہہ رہا۔ تو ابن منیر کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد برائیوں کو نیکیوں بدل دیتے، تو ایمان لانے پر اس کافر نے جو نیکیاں کی ہیں اس پر کیسے اجر نہیں دیں گے؟ ممکن ہی نہیں، شان کرم کے خلاف ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اس جو امام بن حنبل نے رائے پیش کی ہے کہ اس کو اجر کیسے ملے گا، نیت یہ تو ہوتا ہے عبادات میں، صلہ رحمی وغیرہ اور دوسری خدمات میں تو کوئی نیت نہ بھی ہو تب بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی دیکھا بھئی ایک چڑیا تڑپ رہی ہے، پیاس سے تو جلدی لا کے پانی پلا دیا، اس کے ذہن میں کوئی چیز نہیں،
اور اس نے دیکھا یار یہ مر نہ جائے تو اللہ اس پر اجر نہیں دیں گے، دیں گے نیت کے بغیر ہی دے دیں گے۔ لہٰذا عبادات تو ہمارے یہاں بھی معتبر نہیں ہے کہ حالت کفر میں کوئی عبادت کی ہو، معتبر نہیں ہے۔ صدقہ کیا، کوئی خانہ کعبہ کا طواف کیا، کوئی نماز پڑھی کسی ترتیب پر، وہ معتبر نہیں ہے۔ اس لیے ابن جدعان جو ہے، لہذا جمہور کی ایک دلیل یہ بھی کہ ابن جدعان جو تھا یہ بہت خدمت گزار تھا، شخص تھا، لوگوں کو بہت کھلاتا تھا، حاجیوں کو بہت کھلاتا تھا۔ تب عائشہ نے پوچھا کہ اس کو نیکیاں فائدہ دیں گی؟ فرمایا انہوں نے کبھی نہیں کہا ربی اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی کلمہ نہیں پڑھا اس نے تو اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ اگر کلمہ پڑھ لیتا تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کو فائدہ ہوتا۔ لہذا آپ نے فرمایا اگر کلمہ پڑھ لیتا تو ضرور فائدہ ہوتا، تو کیا اس نے کبھی نہیں کہا ربی اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے؟ اگر وہ کہہ دیتا یعنی کلمہ پڑھ لیتا تو اس کو فائدہ ہوتا۔ اور حکیم بن حزام رسول اللہ خدمت میں آیا، حکیم بن حزام، مسلم شریف میں روایت ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنے غلام آزاد کیے، کیا مجھے فائدہ ہوگا؟ تو یہ فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، اسلمت علی ما اسلفت من خیر، کہ تو اسلام لایا ہے اسی خیر پر جو تو نے پہلے کی ہے۔ اس کے دو معنی لکھیں، ایک معنی کہ تجھے اسلام کی توفیق اس وجہ سے ہوئی کہ تیرے اندر نیکی تھی، اللہ نے قبول کر لیا، اور دوسرا اسلمت علی ما اسلمت مانا ہے کہ جو اسلفتہ، جو تو نے پہلے نیکیاں کی ان کے ساتھ تو اسلام میں داخل ہوا ہے، یعنی وہ نیکیاں بھی تیرے نامہ اعمال میں درج کر دی گئی۔ تو یہ تین بہت بڑے دلائل ہیں، اور ابن منیر کی بات، چار باتیں اولئک یؤتون اجرهم مرتین، ایک ابن جدعان کا قصہ، حکیم بن حزام کا واقعہ، اور اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب گناہوں پر نیکیاں ملتی ہیں تو کافر کی نیکیوں پر نیکیاں کیوں نہیں ملیں گی جب وہ مسلمان ہو جائے گا؟ سب بات سب ابن منیر نے بہت پیاری بات لکھی، چھوٹی سی کتاب ہے ان کی، چھوٹی سی، لیکن بہت نقطے اس میں، آپ کو سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر جو نیکیاں کرنے والا ہوگا، آیا اس کا عذاب اور ظالم کا فرق ہے یا نہیں؟ تو عذاب میں فرق ہوگا، اس لیے جہنم کے 8 طبقات ہیں۔ عادل، اس لیے عادل کافر کا عذاب ظالم کافر سے کم ہوگا، یعنی وہ فائدہ دیتا ہے، یعنی نیکی کوئی بھی وہ فائدہ دے گی وہاں جا کر، جہنم میں تو جائے گا لیکن اس کے ساتھ تخفیف ہو جائے گی۔ یہ جو ہے لا یخف عنہ العذاب، ان سے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے جو طے ہو جائے گا اس میں پھر تخفیف نہیں ہوگی، یہ مراد ہے۔ اور امام بن حنبل امام عبداللہ بن مسعود کی رائے پیش کرتے ہیں۔ دراصل اگر عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا تو انہوں نے یوں کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے عرض کیا کہ کسی نے کہا کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن اسلام اچھا نہیں ہے، وہ وہی بدماشیاں ہیں جو پہلے کر رہا تھا۔ تو فرمایا اذا اسلم العبد ولم یحسن اسلامہ، لم یحسن اسلامہ اخذ بما قدم واخر، کہا کہ اگلے پچھلے سارے گناہوں میں پکڑا جائے گا، اگلے پچھلے۔ لیکن جمہور کہتے اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تو نے شرارت، اب یہ شرارت کی نا، اگلی پچھلا حساب برابر کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلوں پر یعنی ذرا سخت پٹائی ہو جائے گی، یہ مراد ہے، یہ محاورتی بات ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے گن گن کا ہاں فلاں وقت یہ کیا تھا، اس کا ڈنڈا، یہ فلاں ڈنڈا، 10 سال کا پورا ریکارڈ، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ سخت سزا ملے گی اس کو اگر مسلمان ہونے کے بعد وہ کرے۔ بہرحال باب حب الدین اللہ جل عز و جل ادومہ، اب احب اور غیر احب کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں۔ کچھ دین محبوب ہے اللہ، کچھ دین محبوب نہیں، یعنی کرنے والا کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کچھ کا اللہ کو پسند ہے۔ یہ عمل وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، اور وہ ہوتا ہے جس پر دوام ہو، جس عمل پر تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو۔ تلاوت روزانہ تھوڑی سی ہو، کوئی بھی نیکی تھوڑی بہت تسبیح کر لے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔
ہم لوگ بڑے غافل ہیں، تھوڑی تھوڑی عادت ڈالیں. ہم نے طالب علم میں ڈال لیا، آج تک کرتے ہیں. چھوڑے روزے 10 دفعہ کوئی پڑھی کوئی چیز، 15 دفعہ پڑھتے ہو، 21 دفعہ پڑھتے، عادت ہے. طالب علم کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، 40 سال کے قریب ہونے والے. اس لیے کہ دوام عمل سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قلیل کثیر ہو جاتا ہے. بھائی اتنے سالوں کا حساب لگائیں تو پتہ نہیں کتنی تسبیحات لاکھوں باری ہیں، 10 باری. جیسے ہر نماز کے بعد 10 بار میرا عادت ہے سبحان اللہ پڑھنے کی، 10 بار الحمدللہ اللہ اکبر، اور 10 بار تو کلمہ طیبہ ہر نماز کے بعد عادت ہے. وہ بالکل پتہ بھی نہیں چلتا. اب آپ اس کو جمع کرو گے تو کتنی بن جائیں گی؟ 30-40 سال کی. ایک تو دوام عمل سے کثرت پیدا ہو جاتی ہے اعمال میں، ٹھیک ہے. اور دوسرے کہ نشاط رہتا ہے، نشاط، آدمی تازہ دم ہو کر پڑتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا کرنا ہے تو بیٹھے بیٹھے کر لیتا ہے. تلاوت ہے تھوڑی کر لے، ایک پاؤ تلاوت کر لے، ایک پاؤ کی الحمدللہ عادت ہے، ایک پاؤ روزانہ تلاوت کر لیتے ہیں بس، ٹھیک ہے. زیادہ ہو جائے تو کبھی زیادہ کر، ورنہ پاؤ تو ہے ہی. تو نشاط رہتا ہے. اس لیے آپ نے صحابی سے کہا تھا ان کا مجھے نیند آتی ہے تہجد میں، کہ سو جایا کر، جب نیند چلی جائے تو پھر جو وقت جو آسان ہے وہ پڑھ لیا کر، تاکہ دوام رہے، عمل بوجھ نہ بنے، غلو فی الدین نہ ہو. نہیں کرنا ہی کرنا ہے جی، اتنے ہزار تسبیح کرنی ہی کرنی ہے، یہ نہیں ہے. ہمارے مرشد جو ہے فرمایا کرتے تھے بھائی تسبیح کرو، اب 50 پر آگے جا کے ہمت نہیں ہو رہی تو بس 50 ہی کافی ہے بھائی، باقی پھر صحیح، جب نشاط ہوگا تو 100 کر لینا جی. اور تیسری بات یہ کہ اس میں استقامت رہتی ہے. عجیب بات ہے، تو بڑا اہم نقطہ ہے. استقامت کسی بھی نیکی پر یہ خاتمہ بالخیر کی دلیل ہے، کیونکہ آخر تک اگر آپ اس کو لے کے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ خاتمہ بھی خیر کا ہوگا. الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے. یعنی کوئی عمل روزانہ کر رہے ہو تم چھوٹا سا، یہ آپ کو قبر کے دروازے پر ایمان کے ساتھ جائے، اور یہی اصل ہے ایمان کے ساتھ جائے، آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے بہت کانچے ہیں بخشش کے، بہت اللہ نے بہانے بنائے ہیں. وسلم کو دیکھتے ہی کام ہو جائے گا. سب سے پہلے تو حوض کوثر سے جب پانی پیے گا تو کام تو صفت ہی ہو جائے گا. بولو بھائی. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے تعذیب کے لیے تو جائے گا نہیں مومن جہنم میں، تہذیب کے لیے جائے گا، نہلانے دھلانے بیوٹی پارلنگ کے لیے، تاکہ وہ حوروں سے لپٹ چپٹ سکے. تیاری کر کے جو نہیں آیا، کہیں دلہا کہیں چلا تیاری کر کے نہ آئے تو پھر میزبان تو پھر تھوڑا رگڑا لگائیں گے نا اس کو، اگر ان کے حوالے ہوگا ذرا مارو نا، ذرا چنگی طرح بٹھنا جندے چمڑی لا دیو تو گوشت نکلا ہے. تھانوی کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے تعظیم تہذیب کے لیے. دنیا میں جہاں بیان کی دعوت دیتے ہیں اور ہم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کے بیان میں تو بس حوصلہ افزائی خوب ہوتی ہے، ورنہ آگے ڈراتے رہتے اتنے کروڑ سال جلنا پڑے گا، اتنے کروڑ سال جلنا پڑے گا، بس ضربے لگا لگا کر کروڑوں میں پہنچا دیتے. اللہ کی رحمت کہاں رہے گی بھائی، کہتا ہے. لیکن حضرت بیان کرتے ہیں تو ہمت ہو جاتی، نہیں یار چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی کام کی ہیں. یہ رحمت کی امید دلانی چاہیے، مایوس نہیں کرنا چاہیے. مایوس ہو جاتا ہے، نہ کرو اتنے کروڑ سال تو جلنا ہے ان کی کریے چھوٹی اتنے کروڑ سال بنا دی. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی روایات اور بڑی بحث ہے. ایمان ساتھ جائز. ہمارے والد صاحب وفات سے بالکل پہلے، اور یہ بات میں نے سفیان ثوری کے حالات میں پڑھی، وفات سے بالکل پہلے یعنی ایک آدھا دن پہلے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ چلے جائیں، پہاڑوں جیسے گناہوں کی بھی کوئی فکر نہیں، ایمان ساتھ چلا جائے. بھائی چابی ہاتھ لے گیا، مال کھلنا ہی کھلنا ہے، آج نکال کل نہیں پرسوں کھل جائے گا مال. اور یہی بات امام سفیان ثوری نے اپنے ملفوظات میں لکھی. پھر میں نے ایک کتاب کے حاشی میں پڑھی یہ بات. اللہ عز وجل ادوم حدنا محمد بن مسنہ قال یحییٰ بن شام اخبرنی ابی
ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، اما عائشہ رسول اللہ آئے، وعندہ امرأۃ، ایک عورت بیٹھی تھی، قال من حاضی، کون ہے؟ قالت فلانہ تذکر من صلاتی، کہ فلاں عورت ہے جو نماز بڑی مشہور ہے اس کی، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی، نفلی نمازیں پڑھتی ہی رہتی، تذکر من صلاتیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں اگر کوئی خواتین آئی ہوں، مرد پوچھ سکتا ہے کون ہے یہ، اس میں اجنبی خواتین ہوں، بہت سی جیسا ہوا کہ خواتین آئیں اور وہ ایسا فرار دھوکہ گیا، گھر والے سارا زیور لے گئے، مرد پوچھ سکتا ہے کون ہے بھائی، کون ہے؟ قال ماہ، فرمایا چھوڑو اس ذکر کو، علیکم بما تطیقون، تمہارے ذمے وہ کام ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو، واللہ لا یمل اللہ، فرمایا اللہ بیزار نہیں ہوتے حتیٰ تملو، جب تک تم خود بیزار نہ ہو جاؤ۔ آدمی خود جب اپنے کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نیکی دینا چھوڑ دیتے۔ وَأَقَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ کو دین وہ پسند ہے، اعمال وہ پسند ہے جس پر صاحب دوام کرے، وہ پسند ہے اللہ، تھوڑا ہو روز ہو۔ اس لیے اسی ضمن میں حضرت تھانوی نے لکھا، آپ اگر کسی جگہ چندہ دیتے تھے کسی مسجد مدرسے میں، اس کو بند نہ کرو، وہ دیتے رہو، چاہے تھوڑا دو، آپ کے علاقے میں بن گیا، آپ وہاں بھی تقاضے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو نہ چھوڑو، کیوں؟ وہ دوام عمل میں شامل ہو جائے گا۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے، جیسے مدرسے میں ایک آدمی دیتا تھا، اب آپ مدرسے میں اپنے کھول گیا، کوئی بات نہیں، اپنا کھول لیا، وہ یہاں بند نہ کرے، تھوڑا دے دے، 1000 دیتا تھا، 100 روپیہ دے دے، 200 دے دے، یہ اس کے تحت یہ بھی دوام عمل میں شامل ہے۔ آپ اپنے محلے میں، مسجد میں کئی خدمت کرتے تھے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، بند نہیں کرنا چاہیے۔ باب زیادت الایمان و نقصان ہی، بڑا اہم باب ہے یہ بھی۔ امام بخاری نے 3 باب باندھے ہیں۔ پہلا باب تو باندھا یزید و ینقص، وہاں تو ضمناً لائے تھے زیادتی ایمان کی مسئلہ، اور پھر آیا ہے باب التفاضل اہل ایمان فی الاعمال، وہ عمل کے اعتبار سے کمی جاتی تھی، یہاں نفس ایمان کی ہے، ذات الایمان نقصان ہی کی، نفس ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، نفس ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ قولت وزیدناہم ہدی ویزداد الذین آمنوا ایمانا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اذا ترک شیء من الکمال، اگر کمال میں کوئی چیز چھوڑ دی جائے وہ ناقص تو ناقص ہو جاتا ہے۔ آگے بحث آ رہی، پھر بحث کرتا ہوں۔ یہاں بھی وہی بحث ہے کہ یہاں جو روایت لائے ہیں وہ ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں، اس میں لفظ خیر آ رہا ہے، اور خیر کہتے ہیں اعمال کو، اور یہاں بحث ہے نفس ایمان کی۔ میں نے بتایا مسلم کی روایت تفصیلی اصل میں، اس میں نفس ایمان کا ذکر ہے، اسی روایت میں، انس کی روایت میں، اس میں آتا ہے جس کا ایمان جوں کے برابر ہوگا اس کے نکال لو، پھر گندم کے برابر ہوگا نکال لو، پھر رائی کے برابر ہوگا نکال لو، پھر جو ہے ذرے کے برابر ہوگا نکال لو۔ ذرہ وہ ہوتا ہے جو کھڑکی سے دھوپ جب اندر آتی ہے نا تو اس میں جو چیزیں بھاگ رہی ہوتی ہیں وہ ذرہ کہلاتا ہے، اور رائی تو آپ جانتے ہیں، رائی کا دانہ، تو جو سب سے بڑا ہوتا ہے دانے میں۔ تو فرمایا حدثنا مسلم ابراہیم قال عن هشام قال حدثنا قتادہ عن وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکالا جائے گا دوزخ سے اس شخص جو نکل جائے دوسرے وہ شخص جو لا الہ کہے گا، فی قلبی شعیرۃ من خیر، جس کے دل میں جو کے برابر بھی خیر ہوگی، یا لفظ خیر آیا، لیکن میں نے بتایا مطابع میں بھی لفظ ایمان ہے اور تفصیلی روایت میں بھی لفظ ایمان ہے، مین ایمان ہے۔ وَيَوْمِ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَلْبِهِ وَزْنُهُ بُرَّةٌ مِّنْ خَيْرٍ، نکل جائے گا وہ جس کے گھر میں برہ، گندم کے برابر۔ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، جس کے گھر میں ذرہ ہوگا۔ قال عبد الله قال أخبرنا قتادة عن حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ایمان مکان خیر، کا مطابع میں لکھا ہے کہ ایمان کا لفظ ہے خیر کی جگہ پر، ایمان، لیکن یاد رکھو یہ نفس ایمان نہیں ہے، یہ دل کا کوئی عمل ہے، دل کی نیکی جو نظر آئے گی، چھوٹی سی عمل ویسے نہیں کیا، نماز روزہ نہیں کرتا تھا، نماز روزے والی بات پہلے گزر گئی، نماز روزہ کرتا تو وہ پہلے نمبر، لیکن اس کا نمبر ان کا بعد میں لگے گا کہ کوئی قلبی نیکی ہے، اللہ رسول کی محبت کی صفت دل میں آ گئی تھی، بیٹھے بیٹھے پھر نماز روزہ کا جٹ ہے بالکل، لیکن محبت آ گئی اور کوئی جذبہ دل میں پیدا ہو گیا تو وہ دل میں چمکے گا، چمکے گا۔
کبھی جو کے دانے جیسے چمکے گا، گندم کے دانے جیسا، رائی جیسا، ذرے جیسا، لیکن وہ اتنے تیز ہوگا کہ نظر آئے گا. لہٰذا ان کو نکالیں گے فرشتے، پکڑو اس کو بھائی، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. لہٰذا یہاں ایمان سے مراد ہے جنک فعل قلبی. کیا مراد ہے؟ فعل قلبی. حدثنا حسن صبا سمع جعفر بن عون حدثنا ابو حمیس اخبرنا قیس بن مسلم طارق بن شہاب بن خطاب ان رجل من یہود، ایک یہودی نے کہا قالوا یا امیر المؤمنین آیت فی کتاب تقرؤونها، تمہاری کتاب اللہ میں ایک ایسی آیت ہے جو تم پڑھتے ہو، لو علینا ما شئ نزلت، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ہم اس دن عید مناتے. ہم اس دن، معلوم ہے کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ہر خوشی کے دن میں عید منانا. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہر خوشی کے دن میں عید منا لیتے تھے. جس دن ان کا دسترخوان نازل ہوا تھا عید منائی. قرآن میں ہے نا، انزل علینا مائدۃ عیدا لاولنا وآخرنا، عید. جس دن دسترخوان ہے اس دن عید مناتے ہیں. لہٰذا ان کے دو عیدیں ہوتی ہیں، کرسمس ہوتا ہے اور ایک اپریل میں ہوتا ہے، اس کو نام کچھ ہے اس کا. ایک دن دسترخوان والی عید اور ایک دن عیسیٰ السلام کی پیدائش والی عید، وہ 25 دسمبر کی کرسمس کہتے ہیں اس کو. اور ایک اور عید ہوتی، دو عیدیں ہوتی. تو ہم عید مناتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم پابند ہیں. قال ایو آیا، حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ کون سی آیت؟ قال یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اتمام کر دیا. کمال کہتے ہیں بنیادی ڈھانچہ، کسی شے کا بنیادی جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو کہتے، وہ جب مکمل ہوتا ہے کمال ہے. اور جب زیب و زینت سے مکمل ہو جائے تو وہ اتمام ہے. زیب و زینت سے، جیسے کمرہ بن گیا، تعمیر مکمل ہو گئی، پلستر ملستر ہو گیا، یہ کمال ہے. اب اس پر رنگ و روغن ہو رہا ہے، دروازے لگ رہے ہیں اور فٹنگ ہو رہی ہے، الماریاں بن رہی ہیں، کرسیاں لائی جا رہی ہیں، رکھے جا رہے ہیں، یہ اتمام ہے. کیا ہے؟ تو اسلام کا بنیادی ڈھانچہ بھی مکمل، نماز روزہ وغیرہ آ گئے، اور اس کی زیب و زینت بھی، نماز پڑھنی ہے تو آگے سنتیں پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، روزہ رکھنا اس میں یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اتمام ہے. فرضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو پسند کر لیا بطور دین کے. یعنی باقی جتنے ادیان تھے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کامل تھے، لیکن اللہ کے علم میں ناقص تھے. اپنے زمانے کے اعتبار سے کامل تھے لیکن اللہ کے علم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو دین پیش کیا وہ ہر اعتبار سے کامل ہے، کیونکہ اور کسی دین نے نہیں. اب کمال ہے. اب اس کی ایک مثال ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی وزن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، سلمان فارسی نے رسول خدمت میں عرض کیا کہ میں نے تورات انجیل میں پڑھا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے کلی کرے. تو رسول اللہ فوراً فرمایا ہمارے ہاں یہ ہے الوضو قبلہ والوضو بعدہ، پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کلی کرے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوئے کلی کرے. کمال ہو گیا. وہاں آدھی بات تھی، یہاں مکمل ہو گئی. نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے میں اخلاق کو مکمل کروں. یہ مکمل کر دیا نا، آگے بھی کرو پیچھے بھی کرو. تو آدھی بات تو تورات انجیل میں تھی، آپ نے آ کر اس کو مکمل کر دی. چند نمازیں تھیں، 5 آ کر مکمل کر دی. 4 نمازیں سارے نبیوں نے پڑھی، عشاء نہیں پڑھی. عشاء کی نماز آ گئی، ہماری خاص نماز ہے، لہٰذا 5 پوری ہو گئی. یعنی تمام نبیوں کی نمازیں جو تھی وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بطور کمال کی عشاء کی نماز بھی، اور عشاء کے کمال ہے اس کے ساتھ وتر بھی، اس کے ساتھ وتر بھی ہے. بات سمجھ آیا بات؟ تو حضرت عمر نے اس کو جواب دیا، کہتے ہیں ہم عید بناتے ہیں. اس کو جواب دیا کہ عیدیں ایسے نہیں ہوتی. قد عرفنا ذلک اليوم، ہم اس دن کو جانتے ہیں، والمکان الذی نزل فی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جگہ بھی جانتے جہاں پر وہ نازل ہوئی تھی. وہ قائم بھی عرفہ، رسول اللہ عرفہ میں تھے، یوم جمعتن، جمعے کے دن. عرفہ بھی عید، جمعہ بھی عید، اگلے دن عید پڑھی جاتی ہے نا 9 کے بعد 10 کو. تو 10 کی جو عید ہے اس کا سبب کیا ہے؟ 9. حج کی توفیق ہوتی ہے تو سب سے کہا عید پڑھو.
رمضان کی توفیق ہوتی ہے سب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ عید بڑھو. جو عید ہے رمضان کی عید، وہ رمضان کی شکرانے میں، اور بقرعید کی جو عید ہے وہ عرفہ کے شکرانے میں. بھئی تم میں سے کچھ لوگوں کو، کچھ تو ویسے گئے اور وہ تو وہاں ان کو شکریہ، اور وہ عید تو پڑھتے ہی نہیں کیونکہ وہ لگے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے تم سب پر عید واجب کر دی. بھئی چلو تم سب عید مناؤ. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے وہ کتنا محترم دن ہے، لیکن اس طرح عید بنانا کہ جی ہر خوشی کی چیز پر ہم عید منائیں، یہ اسلام میں نہیں. فرمایا لکل قوم عید وہذا عید، ہر قوم کی عید ہے، ہماری یہ عید ہے. یعنی ہماری عید کا تعلق عبادت کے نتیجے پر ہے، عبادت کے شکرانے پر ہے. یہ نہیں ہے کہ روٹی مل گئی عید مناؤ، عیسائیوں کو روٹی مل گئی عید مناؤ، یہودیوں کو کچھ نجات مل گئی عید مناؤ. نہیں، عبادت کے نتیجے میں. یاد رکھو یہ مزاج اسلام کا اصل خوشی یہ ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل رحمت پر خوش ہونا چاہیے. وخیر مما یجمعون، قرآن کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے. آپ کو سمجھ بات یا نہیں آئی؟ چلو ماشاء اللہ. استغفر اللہ.